بھئی میں نے یہ گھڑی لگائی ہے، یہ گھڑی اگر کام نہ کرے تو میں تو اپنی کلائی میں نہیں پہنوں، یہ مائک کام نہ کرے تو میں اس کو ہٹا کے پھینک دوں گا، یہ لائٹ کام نہ کرے تو یہ لائٹ یہاں نہیں رہے گی۔ ہم اپنی زندگی میں جو چیزیں یوز لیس ہو جائیں، جو اپنا مقصد پورا نہ کریں، ہم اسے کباڑ میں ڈال دیتے ہیں، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتے ہیں۔ ہم اگر اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جائیں، اپنی زندگی کا ٹارگٹ ہم دنیا کو بنا لیں، کھانا پینا اور انجوائے کرنا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں کباڑ میں ڈال دے گا۔ اور آج اس نے ہمارے اوپر جو حالات ہیں ہم کہیں نہ کہیں اور کریں تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں اپنی زندگی کے مقصد کو بنا سکتے ہیں۔ نوجوانوں کے ساتھ دوسرا مسئلہ یہ، ہمارا نوجوان آج دنیا پرست ہو چکا ہے۔ بھئی اللہ نے دنیا کو دارالعمل بنایا، دنیا میں ہم جو عمل کریں گے آخرت میں اسی کی جزا پائیں گے۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت دارالجزا ہے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، دنیا میں ہمیں رہنا ہے، دنیا میں زندگی گزارنی ہے، شادی بھی کرنی ہے، بیوی بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، مگر اصل ٹارگٹ آخرت کو بنانا ہے، ہمیں تیاری آخرت کی۔ اسی لیے قارون کو جو اپنے زمانے کا بہت پیسے والا، جس کے خزانوں کی کنجیاں بڑے بڑے پہلوان اٹھاتے ہیں، قارون کی قوم کے نیک لوگوں نے قارون سے کیا کہا؟ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا۔ اے قارون، تو اپنی دنیا کے اندر رہ کر کے تو آخرت کی تیاری کر، تو اپنی دنیا کے ذریعے آخرت کی تیاری کر۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا کو تجھے بھولنا نہیں ہے، دنیا والوں کا حق بھی ادا کرنا ہے، لیکن دنیا کی زندگی کو تو آخرت کی تیاری کا ذریعہ بنا لے، دنیا پرست مت بنو۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ عبداللہ بن عمر سے آپ نے فرمایا، کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل۔ اے عبداللہ، تم دنیا میں اس طریقے سے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی زندگی گزارتا ہے، پردیسی کشمیر کا کوئی آدمی سعودی عرب میں جا کر کے کام کرتا ہے، جاب کرتا ہے، اسے اپنے وطن کی یاد آتی ہے، وہاں بہترین وہ کھانے کھا رہا ہے، اے سی کے کمروں میں رہ رہا ہے، دن بھر کار چلا رہا ہے، زندگی میں کوئی مشکل نہیں ہے، مگر اسے اپنا وطن یاد آتا ہے، اسے اپنا گھر یاد آتا ہے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے دنیا میں پردیسی کی طرح زندگی او عابر سبیل، یا مسافر کی طرح تم زندگی گزارو جو کسی جگہ سفر کرتے کرتے پہنچا ہے، اب وقتی طور پر اس نے کہیں ہالٹ کیا ہے، وہ اس کی منزل نہیں ہے، ابھی وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معمولی سی چٹائی پر جب لیٹا کرتے تھے، اور صحابہ نے جب آپ سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیتے ہیں، ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ کیوں اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے کیا جواب دیا تھا؟ ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها۔ اے میرے صحابہ، میں تو دنیا میں اس مسافر کی طرح ہوں جو کسی پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے، سستانے کے لیے ٹھہر جاتا ہے، اور پھر جب اس کی نیند کھلتی ہے تو اپنی منزل کی طرف وہ روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ دنیا میرے لیے وقتی آرام گاہ ہے، یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ دنیا میرا ڈیسٹینیشن نہیں ہے، یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے، یہ میری منزل نہیں ہے۔ دنیا کو منزل مت بناؤ۔ اور ایک بات بولیں، اگر آپ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائیں تو دنیا خود چل کر کے آپ کے پاس آئے۔ یہ ہم نے جو دماغ میں بٹھا کے رکھا ہے نا، آخرت پر عمل کریں گے، آخرت کی فکر کریں گے تو دنیا چھوڑنی پڑے گی، نہیں بھائی، دنیا خود ملے گی آپ۔ بڑی پیاری حدیث سنانے جا رہا ہوں، بڑے غور سے، ترمذی کی روایت اور صحیح روایت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لے، جملے پر غور کیجیے، آخرت کو آپ کو ٹینشن بنانا ہے،
ہم لوگ کس چیز کو ٹینشن بناتے ہیں؟ بیوی کی ٹینشن ہے، بچوں کی ٹینشن ہے، کاروبار کی. ارے یہ سب چیزیں ٹینشن لینے لائق نہیں ہے. بیوی سے کوئی تکلیف ہے، آج تکلیف ہے کل دور ہو جائے گی. بچوں سے کوئی تکلیف ہے، آج ہے کل دور ہو جائے گی. کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے، آج ہے کل ختم ہو جائے گا. ٹینشن لینا ہے تو آخرت کی ٹینشن. من کانت الآخرۃ ہمہ، جو آخرت کو اپنی ٹینشن بنا لے، اپنی فکر بنا لے، اپنی سوچ بنا لے، اپنا ٹارگٹ بنا لے. اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دے گا. پیسے والے غنی تو بہت ہوتے ہیں، دل کے غنی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کے دل کو اللہ تعالیٰ غنی بنا دیتا ہے. ان کے پاس پیسے کم بھی ہو، ان کی زندگی میں آسائش کم بھی ہو، لیکن ان کے دل کو سکون کی دولت مل جاتی ہے. اگر آپ آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنا لیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو غنی بنا دے گا. وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کی الجھنوں کو دور کر دے گا، اس کے مسائل اور اس کی پرابلم کو اللہ تعالیٰ حل کر دے گا. وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور دنیا چل کر کے اس کے پاس آئے گی. دنیا میں جتنی روزی روٹی آپ کو لکھی ہے وہ تو ملنے والی ہے. حرام کاروبار کرنے والا یہ سمجھتا ہے میں نے حرام کما کے کروڑوں کما لیا. ارے تو حلال کے ذریعے محنت کرتا تجھے اللہ کروڑوں دیتا. تیری روزی روٹی تو جب تو ماں کے پیٹ میں تھا 120 دن کا تھا، تیری روزی روٹی تو تبھی لکھی گئی. اب یہ تو تیرے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ تو حلال طریقہ اپناتا ہے کہ حرام طریقہ اپناتا ہے. تیرے حصے کی روزی کوئی چھین نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ آخرت کی ٹینشن والے کے بارے میں کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں دنیا چل کر کے اس کے پاس. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جو دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لے، جو دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لے، جو آخرت کو بھول جائے، جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وہ اگر دنیا میں پیسے والا بھی ہے تب بھی ہمیشہ اس کو غریب ہونے کا ڈر لگا رہے گا، فقیر ہونے کا ڈر لگا رہے گا، ہمیشہ اس کو اپنی دولت کے ختم ہونے کا ڈر لگا رہے گا. وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلًا، اور اللہ تعالیٰ اس کی الجھنوں کو اور بڑھا دے گا. وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، اور دنیا بھی اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہے.